الیکشن 20 سے 24 اب ہفتوں یا دنوں نہیں بلکہ 72 گھنٹوں سے بھی کم مسافت پر ہیں۔ الیکشن کی سرگرمیاں پورے کاروبار مملکت پر حاوی ہیں، لیکن انتخابی مہم کی مارا ماری کے دوران غیر معمولی طور پہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے کیسز کی برق رفتار سماعتوں میں دھڑا دھڑ عدالتی فیصلوں اور لگاتار سخت سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ صرف 5 دنوں میں عمران خان کو اوپر تلے 3 کیسز میں مجموعی طور پہ 31 برس قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور عمران خان نے پے در پہ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور عدت میں نکاح کے کیس میں سزاؤں کے بوجھ تلے اس وقت دبے نظر آتے ہیں۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی شریک جرم کی حیثیت سے 10 سال قید کی سزا بھگتیں گے، جبکہ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال اور عدت میں نکاح کے کیس میں 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ پرسوں اڈیالہ جیل میں قائم سول کورٹ کے جج قدرت اللہ نے فیصلہ سنایا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح غیر قانونی تھا، کیونکہ اس وقت تک بشریٰ بی بی اور ان کے سابق شوہر خاور مانیکا میں طلاق کے بعد عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ عدت میں غیر شرعی نکاح کی درخواست پچھلے سال اکتوبر میں محمد حنیف نامی ایک شخص نے دائر کی تھی۔ متاثرہ فریق کے تعین کی سماعتوں کے دوران 10 نومبر کو خاور مانیکا مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے۔ 15 دن بعد وہ نمودار ہوئے اور 25 نومبر کو خاور مانیکا جب اچانک نظر عام پر آئے، اسی دن محمد حنیف نے اپنی درخواست واپس لے لی، جس کے اگلے روز خاور مانیکا نے متاثرہ فریق کی حیثیت سے درخواست دائر کر دی۔ خاور مانیکا کا 6 سالہ خاموشی کے بعد اچانک جاگ جانا بھی ایک حیرتناک عمل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سول کیسز کا فیصلہ اشروں تک نہیں ہو پاتا، لیکن اس کیس میں صرف 1 مہینے میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور پچھلے مہینے 2 جنوری کو اڈیالہ جیل میں پہلی سماعت ہوئی۔ 16 جنوری کو عمران خان، 18 جنوری کو بشریٰ بی بی پہ فرد جرم عائد ہوئی۔ 19 جنوری کو پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس پر اسٹے آرڈر دیا، لیکن 31 جنوری کو پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی، جس کے اگلے ہی روز 1 فروری کو اڈیالہ جیل میں 10.5 گھنٹے اور 2 فروری کو 14 گھنٹے سماعت ہوئی، جس میں چاروں گواہان خاور مانیکا، اون چودھری، مفتی سعید اور خاور مانیکا کے ملازم محمد لطیف کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور اسی دن عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان گل نے چاروں گواہان سے اجراء مکمل کی اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3 فروری کو سزا سنا دی گئی۔ بلا شبہ عدت میں نکاح کے فیصلہ سناتے ہوئے ہمارے جوڈیشل سسٹم نے بادی النظر میں ایک نجی معاملے میں غیر ضروری مداخلت کی ہے اور ایک ایسی افسوسناک مثال قائم کی ہے جس سے ملک کی سیاست میں ذاتی کردار کشی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو بھی اس کے ساتھ 2 کیسز میں سزا ملی ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے عدت میں نکاح کے کیس پر سزا پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، گویا فیصلے کی بظاہر خاموش تائید کی ہے، لیکن بلاول بھٹو شاید اکیلے سیاستدان ہیں جنہوں نے عدت میں نکاح کے کیس کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ اس فیصلے کی حمایت کرنا مشکل ہے۔ عمران خان کے کیسز کی کمال پھرتی کے ساتھ سماعتوں، فیصلوں اور سزاؤں کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس صرف 42 روز میں منطقی انجام تک پہنچا۔ نیب نے 19 دسمبر کو یہ ریفرنس دائر کیا تھا، اگلے دن پہلی سماعت ہوئی اور عمران خان اور بشریٰ بی بی پر 9 جنوری کو فرد جرم عائد ہو گئی۔ 29 جنوری کو تمام 16 گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے اور عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیے بغیر 31 جنوری کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس سے پہلے سائفر کیس میں بھی برق رفتاری دیکھی گئی۔ صرف 2 ہفتوں میں تمام 25 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ 26 جنوری کو وکلاء صفائی کی عدم موجودگی میں عدالت نے از خود سرکاری وکیل مقرر کر دیے، جنہوں نے صرف 2 دن میں کیس کی کایا پلٹ دی اور ملزمان کے وکلاء کا حق جرا سلب کیا۔ شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے عمران خان اور مخدوم شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ الیکشن کا یہ ماحول اور اس ثانیہ یہ سفر اور اس دوران یہ جو پورا سیاسی ماحول ہے، اس پورے موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی 2 نامور خاتون صحافی، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کی بہت ہی سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، نیوز اینالسٹ ہے، اس کے علاوہ اپنا بہت ہی عمدہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ منیز جہانگیر بھی ہیں جو کو چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، اور اپنا نیوز شو بھی رن کرتی ہیں منیز جہانگیر صاحبہ۔ نسیم زہرا صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ الیکشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے الیکشن دیکھے ہیں، کچھ لیک لسٹر ٹائپ بھی دیکھے ہیں، مگر یہ الیکشن جو ہے اس میں جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں یہاں کراچی میں بھی، لاہور سے بھی ہمیں مسلسل، اور وہ والی انتھوزیازم، اس ٹائپ کا ایگزوبرنس، اس ٹائپ کی ہلچل جو الیکشن کے ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔
جی یقیناً ایسا ہی ہے کامران صاحب. ہم بھی گئے مختلف 4-5 شہروں میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں، اور کچھ ایسا ہی ماحول ہے، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے. ایک تو دیر سے کیمپیننگ شروع کی، اور پی ایم ایل این کی دیر سے شروع ہوئی، اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بلاول بھٹو نے کافی اپنی کیمپین میں تیزی لائے، اور اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ متحرک کون سی پارٹی رہی ہے تو پیپلز پارٹی رہی ہے. جو پی ٹی آئی کا قصہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں تو ایک تو پارٹی اس کو نہیں رہنے دیا الیکشن کے حوالے سے، اس کا سمبل لے لیا، اور ایز وی اسپیک اب تک ہر جگہ آپ سنیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پارٹی کو ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نہ آ پائیں، جو ان کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان پر کسی کو پکڑ دھکڑ اب تک جاری ہے، اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی. جیسے آپ نے کہا 72 گھنٹے الیکشنز میں، تو کبھی کہ وہ ریاست دشمن عناصر ہیں، کبھی کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فراڈ کیے، کبھی یہ کہ سیکشن 144 توڑا ہے. تو پی ٹی آئی کو تو ہر قسم سے کوشش کی ہے کہ اس کے جو ہیں امیدوار، ان کو جو کہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑے ہو رہے ہیں، کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بالکل ان کا صفایا ہو جائے پولیٹیکلی. اچھا، دوسرا یہ کہ جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو وہ جیل میں بند ہے، جیسے آپ نے بتایا نہ معلوم کتنے سال میں، شاید پتہ نہیں اگر کنکرنٹ نہ ہو تو 50-60 سال کی ان کو جیل ہوئی ہے. اور ان کے اس حوالے سے جو جیل ہوئی ہے، میرا خیال ہے کیسز ہوئے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو ہر لیول پر ان کا تہس نہس ہو جائے سیاسی طور پہ. یعنی کہ وہ کہتے تھے ریاست مدینہ، تو اب دیکھیے جو کیس سامنے آیا، اور اس پہ اگر آپ علماء حضرات سے بات کریں، بہت سے کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، اور جتنا کم کہا جائے اس محمل، اس لغو چیز کو، جو یعنی کہ آج تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل کتنوں کے ساتھ ہوگا. واٹ ڈز اٹ اوپن اپ؟ منیزہ جہانگیر ہیں، وہ اس پر زیادہ بات کریں گی کہ یہ عدت کیس نے کیا ایک شروع کر دیا شوشا ملک میں، یہ پریسیڈنٹ بن گیا کہ اس کا واٹ ول ہیپن لیٹر آن. پھر یہ کہ جی توشہ خانہ پہ اب کیا کہیں، توشہ خانہ پہ کون کون کتنا کتنا لیتا رہے توشہ خانہ سے. اور آپ کو بتائیں کہ یہ ہم کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے وہ محکمہ زراعت کے ساتھ کیا، پھر جی جی ایک جی جی. ساؤتھ پنجاب کا سین چلا دیا، پھر کیا کیا نہیں ہوا اس پارٹی کے ساتھ. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اچھا عمران خان کے توشہ خانہ ہو گیا، پھر فائن بھی ہو گیا کہ یہ کرپٹ بھی ہیں، تو ہر لیول پہ ان کو جی ختم کیا جائے، ان کو بند کیا جائے دیکھیں، اندر.